لیکن اس پاکستان کا محبوب ترین لیڈر، پاپولر لیڈر اس وقت عمران خان صاحب ہے۔ اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، بلکہ وہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ ایک چیز پارلیمنٹری پارٹی نے یک زبان کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت مائنس عمران خان قبول نہیں ہے۔ اس پارٹی میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے انسٹرکشن چلتے ہیں۔ میرے نوٹس میں لایا گیا کہ آج ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ سب سے پہلے تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی اڑ جائے گی، کیونکہ ایسی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی۔ یہ سیاسی سوال ہوتا ہے کون صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن یہ ایک سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور انشاءاللہ وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ ہمیں سب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے، پارٹی کا سپورٹ اس کو حاصل ہے، کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے، اور ہم عدلیہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایسی سیاسی مسائل میں اور ایشوز میں وہ مداخلت نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ 8 گھنٹے جاری رہی، جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ نے کی۔ اس 8 گھنٹے کی طویل نشست میں سارے سینیٹر صاحبان اور ایم این اے صاحبان نے شرکت کی۔ ان سب نے اس ملک کو درپیش مسائل کا بغور جائزہ لیا۔ اس میں سب سے سرفہرست ہے بشرا بی بی اور خان صاحب کی صحت اور ان کو ایکسس ڈینائی کرنا، ان کی فیملی کے ان سے ملاقات نہ ہونا، ڈاکٹر کی اجازت نہ ہونا، اور عدلیہ کی طرف سے اس پہ وہ اقدامات نہ کرنا جس سے ہم انصاف ملے، اس کو بغور جائزہ لیا گیا۔ پارلیمنٹیرین نے اس بات پہ بہت تشویش کا اظہار کیا کہ باوجود اس کے کہ ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن اس پاکستان کا محبوب ترین لیڈر، پاپولر لیڈر اس وقت عمران خان صاحب ہے۔ اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، بلکہ وہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ بچوں کی ملاقات نہیں، فیملی کی ملاقات نہیں، وکلاء کی ملاقات نہیں، لیڈرشپ کی ملاقات نہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب پارلیمنٹیرین نے یک زبان آج یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کے محور ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہے۔ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ پاکستان کے عوام اور عمران خان صاحب ایک جان دو قالب ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکسس دی جائے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور رہائی کے اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے کیسز عدلیہ سے ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الفور ہمارے کیسز لگائے جائیں اور انصاف کے مطابق ان پہ فیصلے کیے جائیں۔ پارلیمنٹیرین نے ایک بار پھر علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کی لیڈرشپ پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اس بھرپور اظہار کو کیا ہے کہ ہر وہ اقدام کرے جس سے ہمارے سارے جو ملک و درپیش مسائل ہے اس کو یہ اپنے زیرک سیاستدان ہیں ان کی قیادت پہ ہمیں اعتماد ہے۔ وہ یہ قیادت جو ایکشن فردر لے، یہ تحریک کی بات کریں، یہ مذاکرات کی بات کریں، پارلیمنٹری پارٹی میں نے سب نے یونانیمسلی یہ کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ ایک چیز پارلیمنٹری پارٹی نے یک زبان کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت مائنس عمران خان قبول نہیں ہے۔ یہ پارٹی وجود میں اگر ہے، یہ پارلیمان میں ہم اگر بیٹھے ہیں تو عمران خان صاحب کی بدولت۔ خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے، وہ چیئرمین ہے اور انشاءاللہ وہ چیئرمین رہیں گے۔ وہ لیڈر تھے، چاہے وہ جیل میں ہیں چاہے وہ جیل سے باہر ہو۔ اس لیے اس کو کوئی بھی ہر اس کوشش کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ ہم اس کا راستہ روکیں گے اگر اس میں مائنس عمران خان ہو۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک ہمارے احتجاج بھی ہم کر رہے ہیں جو ہمارے ضلعی ہیڈ کوارٹروں پہ ہوگا مہنگائی کے خلاف، خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ کل انشاءاللہ اس میں بھی پورا پاکستان کی پورے عوام سے ہماری اپیل ہے کہ اس میں بھی ساتھ دے۔ ایک چیز جو میرے ذہن میں لائی گئی جو میں آپ کو بتاؤں، اس پارٹی میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے انسٹرکشن چلتے ہیں۔ میرے نوٹس میں لایا گیا کہ آج ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ سب سے پہلے تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی اڑ جائے گی، کیونکہ ایسی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی۔
یہ سیاسی سوال ہوتا ہے کون صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن یہ ایک سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایک چیز واضح کر دیں، وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی اجازت اور آرڈر ہے۔ وزیر اعلیٰ سیاسی فیصلے ہیں، یہ قانونی فیصلے نہیں ہیں۔ خان صاحب نے جس وقت آرڈر کیا، جب تک علی امین کے پاس اس کا اعتماد تھا، علی امین وزیر اعلیٰ رہے۔ سی ایم سہیل علی خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق وزیر اعلیٰ بنے ہیں، 2/3 میجارٹی کے سپورٹ کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ کا جو فیصلہ ہے یہ irreversible ہے، نہ یہ سیاسی طور پر ریورس ہو سکتا ہے، نہ قانونی آئینی طور پر یہ ریورس ہو سکتا ہے۔ میں علی امین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ یہ ان کے انسٹرکشن سے نہیں ہے۔ علی امین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور انشاءاللہ وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ ہمیں سب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے، پارٹی کا سپورٹ اس کو حاصل ہے، کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے، اور ہم عدلیہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایسی سیاسی مسائل میں اور ایشوز میں وہ مداخلت نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کی اس طویل جو مشترکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جو مطالبات ہیں وہ قرارداد کی شکل میں ہم نے منظور کیے ہیں، وہ قرارداد ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کمیٹی میں واپسی کا بھی مطالبہ تجدید آئی ہے؟ نہیں، دیکھو آج 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ہمارا، وہ عمران صرف خان کی خان صاحب کی رہائی اور ایکسس والا تھا۔ میں چیئرمین صاحب شرف کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھو ہم نہیں کہتے کس کا ہاتھ ہے، کہ مستعفی ہو جائیں۔ عمران خان صاحب ہی ہمارے لیڈر ہیں، انہی کے فیصلے ہیں۔ تو اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ نہ یہاں پہ کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی اس کے اوپر یہاں پہ کوئی بحث ہوئی۔ چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور جو ان کو جیل کے اندر بیماری کی حالت میں رکھا ہوا ہے، ان ظالموں نے، ان جابروں نے یہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، لیکن پارلیمانی پارٹی اور ہم سب کسی بھی لیول پہ ان کو یہ کمپرومائز نہیں کرنے۔ سر حکومت کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہوا ہے اور وہ ہم نے آپ کو ریزولوشن کی شکل میں بھی آئے گا۔ سب نے اعتماد کیا ہے، جو یہ دو لیڈران صاحبان فیصلے کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ خان صاحب کی طرف سے پہلے بھی یہ وہ آئے ہوئے دیکھو جس کے بھی اس میں ہاتھ ہو ہم سب کو۔ علامہ صاحب آپ بھی آنسر کر دیں، آپ محمود خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سینٹ نے اور ممبران قومی اسمبلی نے آپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ورکر جو ہے وہ مذاکرات بڑھائیں گے تیزی سے کوئی آؤٹ کم نکل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا فیصلہ کرنا ایک اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک نہیں چل رہا، اس کا معاشی نظام ڈھہ چکا ہے، سیاسی بحران دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ناامنی پھیل رہی ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ میں نے سنا ہے کہ KPK میں ڈرون میں 3 بچے مارے گئے بجوڑ میں۔ اسی طرح سے آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، غربت کو دیکھ لیں، عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو ناقابل تحمل ہو گیا ہوا ہے۔ ملک نہیں چل رہا، یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ مذاکرات جو ہم بات کر رہے ہیں، مذاکرات یہ ہیں کہ ہم ملک کو اس کے اصلی راستے پر چلایا جائے، صحیح ٹریک پر لایا جائے۔ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ہیں، انلیگل ہیں سارے کے سارے سیاسی قیدی، من جملہ عمران خان صاحب، ان کی فیملی، پھر کوٹ لکھپت جیل میں جو PTI کی لیڈرشپ ہے، باقی ینگ جوان بچے جو ہماری اس قوم کا فیوچر ہیں، یہ سارے کے سارے بے گناہ ہیں۔ ان کا یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، لہذا ان کو رہا کرنا چاہیے۔
کیا پاکستان میں پیدا ہونا جرم ہے؟ کہ آپ پاکستان میں چونکہ پیدا ہوئے آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں بن سکتے، آپ اپنے سیاسی نظریات اور افکار نہیں رکھ سکتے، آپ اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے؟ لہذا احترام اور چیز ہوتی ہے اور کسی کو مقدس بنا دینا اور چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں قرآن مقدس ہے، دین مقدس ہے، انبیاء اولیاء مقدس ہے، ہمارے حکمران مقدس نہیں ہے. چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ بھی مقدس نہیں ہے، چاہے کوئی حکمران ہو بھی مقدس نہیں ہے. ہاں احترام میں متقابل ہوتا ہے، رسپیکٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قدسیت کا تقدس کا ایک وہ کر دیتے ہیں کہ ایسا ان کے ارد گرد دائرہ بنا دیتے ہیں کہ آدمی بات بھی نہیں کر سکتا. لہذا آپ کو حق ہی نہیں ہے بات کرنے کا، آپ جیل جائیں گے، آپ بول نہیں سکتے، آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ملک کو اگر چلانا ہے 25-26 کروڑ عوام کے ملک کو، اور ان بحرانوں کے اندر اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر ضروری ہے کہ ڈائلاگ ہو، بات چیت ہو. اور حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، یہ کہہ دینا کہ ہم نے جی مذاکرات کی آفر کی ہے، ہم بھی کہتے ہیں مذاکرات کریں، آ جائیں جناب والا. آپ ملے، پرائم منسٹر کی ڈیوٹی نہیں ہے ان حالات سے نکالنا، ملک کو بحرانوں سے نکالنا. اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں آ جائیں، آگے بات کر لیں، پھر آگے مزید بات بڑھ سکتی ہے. ہم مذاکرات کے بارے میں کلیئر ہیں، لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، اس طرح سے کہ یہ پتہ چلے کہ ہم پاکستان کے عوام کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بے گناہ اور مظلوموں کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے بات نہیں کرنا چاہتے، کسی جناب کوئی وزارت کے لیے یا کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، ملک کو تباہی سے نکالنے کے لیے اور عوام کو ان کا حق واپس لوٹانے کے لیے.